آخرنا و ظاہرنا و باطننا اخبر انور اجدر اکبر اول آخر ظاہر باطن اجدر ابلج اکمل اللہ سمنا شرعنا محبوب ربنا و سمدنا و ندلنا و جدلنا و رونق جدراننا و تبریک وجودنا و قرۃ عیوننا و تطہیر صدورنا و تنویر قلوبنا وقاسم رزق رازقنا حبیب مجیب منیب قریب ربنا عدوة قدوة ندوة نظمة رتبة أسوة حسنة بدلائل القاهرة الظاهرة الباطنة ثم صعد إلى سدرة المنتهى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان چپ نہ رہے چاہے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں جیسے بھی الصلاة والسلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ بڑی الصلاة والسلام علیکم یا سیدنا نور اللہ وعلا علیکم السلام یا سیدنا محمد اللہ وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن جنہیں اللہ کی مغفرت حاصل کرنی ہے وہ تو پڑھے گا میرے نام بڑا حضور کا ذکر سننا آیا ہے ان میں آواز بڑا دھیمے دھیمے کرنا ہوا تو جتنا دھیما آنا میں بالکل ٹھلا ٹھلا میں بولتا ہوں لیکن جب پھر آستہ آستہ بات کرتا ہوں تو پھر پتھر بھی بولتے ہیں اور بولے کیوں نہ پتھر مومن بھی ہے تو بولے گا بندہ کافر بھی ہے تو نہیں بولے گا اور حضور کے ذکر پہ جو بولے سمجھ لو اللہ کی رحمت کی نگاہ پڑ گئی ہے نہیں تسی دسو نا میں لوگ بھئی حضور علیہ السلام مولا علی فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ مکہ شریف میں باہر نکلا اینڈ میں انگلی پھڑی ہوئی سی سرکار کریم نے میں نے چلنا بھی حضور نے سکھایا فرماتے ہیں کہ جس پہاڑ کے پاس سے جس درخت کے پاس سے ہم گزرے ہر درخت اور ہر پہاڑ میں سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول وہ پہاڑ کیوں بولے پہاڑ بھی چپ تو نہیں رہے تھے بولے نا بولو بولے کہ نہیں بولے درخت بولے کہ نہیں بولے اس لیے کہ انہیں پہچان نصیب تھی مصطفیٰ کی ایک نکتہ عظیمہ ہمیں ملتا ہے کہ حضور کے ذکر پر مچلتا ہوا ہے جسے معرفت مصطفیٰ نصیب 10 15 20 15 دیوبندی ہے کہ میرے بعد انہوں کے سبحان اللہ کرنی اندھا کیا جانے بسنت کی بہار ذکر مصطفیٰ کرے نا صدیق کے سامنے خدا کی قسم ذکر مصطفیٰ کرے مولا علی کے سامنے ذکر مصطفیٰ کرے شہنشاہ بغداد کے سامنے اور ذکر مصطفیٰ جونی کے سامنے کرے کہ جس کے سامنے کلمہ پڑھا گیا لا الہ الا اللہ تو پھر بیٹی بھی پھٹی اور آپ نے چھلانگ مار کے باہر کہا ارے کلمہ پڑھنے والے جلدی پڑھ محمد الرسول اللہ اب کہہ دے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور یہ سن لیں یہ نعرہ کہ یہ نہ سمجھ لینا سیاسی ہے
ممکن ہے مختلف پارٹیوں کے بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کچھ نہیں بول رہے ہوتے، کہیں اگر ہم نے بولا تو ہم کسی پارٹی میں جو چلے جائیں، یہ دماغ میں رکھیں، عنایت سیاسی نہیں ہے پترو، نہ یہ بابے خادم کا نہ یہ میڈا نعرہ ہے، یہ اسی تو خوش نصیب اصل توفیق ہوئی۔ نعرہ تجھے مولا علی نے سب سے پہلے لگایا، صدیق اکبر نے لگایا ہے، عمر فاروق پاک نے لگایا ہے، عثمان غنی نے لگایا ہے، اب وہی نعرہ یہ لگائے گا جس کے وقت آسمان سے بھی بلند ہو گئے، بولے لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک مر گئے مڑ مڑ ٹیپ آن کر دے تو مر گئے سی اے ٹیپوں اٹھے چلاؤ جتھے سے مرے ہوئے ہوئے قبرستان میں جا کر لگانا، یہ زندے ہیں کہ مردے، بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ابھی میں لگانا میرے بچے، میری پوری تقریر میں کیسے چلا چلانا، ہمارے اندر طاقت ختم ہو گئی ہے کہ سارے حضور کے غلام بیٹھے ہیں اور خود تم بھی حضور کے غلام ہو، جتنی دیر میں بٹن آن کرو گے اتنی دیر میں نعرہ مارنا مصطفیٰ۔ کیوں جی مولانا ایسا ہے ہمیں چاہیے کہ انشاءاللہ ہمیں چاہیے کہ آپ کیسے بند کریں، آپ میری بات سنیں، جس بندے کو اللہ نے بخشنے کا ارادہ کیا ہے اس بندے کے لبوں پر ذکر مصطفیٰ، جس بندے کو مغفرت کرنے کا جس کے لیے رب نے ارادہ کیا ہے، اے جڑے کھڑے کا کام میں نہیں ذکر مصطفیٰ کرنا، ذکر مصطفیٰ مغفور کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ مطلوب کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ خدا کا محبوب کرتا ہے، چونکہ یہ ذکر کرتے ہی بندہ محبوبیت کے درجے پر۔ اور اے جنہوں نے بیٹھے ہو پاویں توڑے سرہ ٹوپیاں نہیں، پاویں توڑی داڑیاں نہیں، پاویں تساں ہے پنٹا شٹا پائیاں، تسی بھی سن لو ایک باری بول کے تکو تو صحیح۔ میرا بیان تھوڑا پترو تھا دنیا تو ہٹ کے، میں تو تمہیں بھی جنتی سمجھتا ہوں، اگر تم جنتی نہ ہوتے تو تم حضور کے ذکر کی محفل میں ایسے کھڑے نہ ہوتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر اولیاء کی جماعت ہو اور اولیاء کے پاس آ کر کوئی جہنمی بیٹھے تو بخاری کی حدیث ہے اللہ پاک فرشتے کا بھی منہ بند کر کے رکھ دیتا ہے، فَيَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، فرشتہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے نبی وہ بھی بندہ ہے جس تیرا ذکر کرنے واسطے میرا آیا ہی نہیں، رب فرماتا ہے چپ کر لا یشکا جلیسہ، تو اسے دیکھ رہا ہے یہ جس محفل میں ہے اس کے صدقے میں نے اسے بخش دیا۔ محفل ہو اگر غوث پاک کی، محفل ہو اگر خواجہ نظام کی، محفل ہو اگر بابا فرید کی، محفل ہو اگر سلطان باہو کی، محفل ہو اگر داتا علی اجمیری کی، محفل ہو اگر قلندر مال شہباز کی، محفل ہو حبیب عجمی کی، محفل ہو حسن بصری کی، محفل ہو فضیل اعجاز کی، محفل ہو میر علی کی، محفل ہو مجدد الافسانی کی، تو بندہ اس محفل میں بیٹھنے سے جانبی نہیں رہتا۔ محفل اگر محمد علی کی اور کہہ دیو لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ جڑے بندے او پچھا بیٹھے ہوئے میں ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے، تسی یہ سمجھ رہے ہو کہ ایسی کوئی میں کوئی اپنی تقریر لمانے واسطے کر رہے ہیں کام، تقریریں لگی ہیں میری، میرے کو ٹائم نہیں بنی پترو، میں تو مفت میں تمہیں حضور کے قریب کر کے تمہیں جنتی کروا رہا ہوں، تو
تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے اس بات کی. آپ سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں کوئی خاص یہ تو مولوی کمشن ہے. مولویوں کی کہانی ہی نہیں ہے. اس ذات کا نام لو ہے جس ذات نے تمہارے لیے رو رو کر رب سے کہا میں تمہیں راج تو واپس جانا نہیں, پہلے میرے نال گل کر میرے نال کہ تیری امت کا کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. حضور فرماتے ہیں میں نے اتنا اصرار کیا کہ میرے رب نے مجھے کہا مصطفیٰ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیری امت کے بچے کو بھی جہنم میں لے. وہ ہمارے لیے روئے, وہ ہمارے لیے اصرار کرے, وہ ہمارے لیے عرش سے اٹھ کر نیچے نہ آئے, ہماری مغفرت کا پروانہ لے کر آئے. یہاں تک اتنا اصرار کریں کہ رب کہے کہ محبوبہ تیری امت 4 کروڑ 90 لاکھ جنتی کر دیتے بلا حساب. تو عرض کی تھی سونے میرا دل نہیں پڑیا کیونکہ اے مغفرت صاحب اے گنتی دی مغفرت 4 کروڑ 90 لاکھ اے گنتی ہے. اللہ فرمایا محبوبہ پھر خوش ہو جا جڑے باقی بچ گئے میں اپنے ہاتھوں نال چک کے جنت میں سٹ دے. سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ اکبر ثلاث و سیاد من سیاد ربی. پھر تیرا رب چلو بھر کے ڈالے گا. اللہ کا چلو جانتے ہو کیا ہے؟ توبہ 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 توبہ. ہوں اللہ نے کسی تکیا ہوگا کہ تو چلو دسے اے وہی دسے جڑا گنبد خضرا بھی لیٹ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جانتے ہو یہاں تو حضرت غوث پاک کے چلو کا یہ حال ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جو آپ کے رکاب بردار ہیں, آپ فرماتے ہیں میں گیا جناب غوث پاک اور میں کہا جناب کھان جو کوئی نہیں میرے کو مہربانی چلو پورے بغداد پورے عراق کا حق پیا ہوا دانے مک گئے. شہنشاہ بغداد نے فرمایا آ میں تم دینا میں دانے لے کے نکال ہینگ کر کے حضور غوث پاک نے ایک لپ پائی پھر دوسری لپ 7 لپاں پائیاں. میں نے فرمایا لے جا اتنے جو دانے لپاں کر کے پائیاں اتنے. فرمایا کپڑے بھی میں نے بنوا کے میں چک کے لے جا اور تو کارا نہیں کیوں آنکھیں وہ پڑولا ہے نا پڑولا یہ ٹکنا چاہ کے چکنا نہیں تکنا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ پڑولا ہے کو چک کے تکینا تو دانے عرض کی تھی حضرت ابن عباس نے حضور ایڈے کے دانے کتنے دیڑے چل جا سن. فرمایا اگوں تو باس نہ میں کر میرے نانے دا نام محمد رسول اللہ. سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ. فرمایا چوکیاں گلاں میرے نال نہ کر لے دانے تے جا جڑی گل میں کیتی تھی وہ تے عمل کرنا. لاؤ میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں میں تارو دانے اٹھا کے لے گئے. سبحان اللہ. جب گھر پہ پہنچے سننا جی حضرت کی سننا بابا ٹھیک ہوں ٹھیک. جب گھر پہ پہنچے حضرت تو انہوں نے دانے پڑولے کی بات دیتے دانے گھر والے نے آخیا بسم اللہ شریف کر کے روز نہ کٹ کے چکی چلا کے آٹا پیس کے آپ کی روٹیاں کھا مینوں ایک بات ہے جڑے نال گرد گرد ہے نا پڑوسی انہوں نے کھوائی گل. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو گھر والے کو آخیا پھر کرما لیا اتنے دانے ہے ہی نہیں کہ میں تو یہ 2 دن بھی نہیں کھا سکتے تو تو نال آدھا ہے کہ پڑوسی کو نہ کہا چھوڑنا مجھے پکا کرنے والے نے پکا کیا ہے. اب جناب شروع ہو گیا کام تو پورے بغداد میں حضرت کے گھر سے کھانا کھانے لوگ آتے ہیں. اللہ اکبر 7 سال گزر گئے. کتنے سال گزر گئے؟ میں شان رسول بیان کرنے لگا ہوں صرف پہلے یہ سن لیں یہ بات تاکہ آپ کو سمجھ آئے چلو کیا ہے رب کا. 7 سال گزر گئے تو دانے مکے نہیں تو بندے کھا کھا کے اور روٹیاں. تو ایک دن بیوی ان کی آپ باہر تھے بلباس بیوی آگیا بیکھا تھے صحیح دانے ہیں کتنے تو جدو چکیا نا ٹکنا پڑولے گا تو جتنے دانے ڈالے تھے ایک بھی کم نہیں تھا اتنے ہی دانے تھے. اور میں آگیا جی عبدالقادر دے چلو دا اے حال ہے تو قادر دے چلو دا عالم کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا
محبوبہ غم بھی نہ کر، میں اپنے ہاتھوں نال تیری امت کے جہنمیوں کو جنتی کروں گا۔ ہاتھ چک کے آنکھو سبحان اللہ۔ ایسا بول نہ سکتے حضور دے نام، ایسا بڑی بدبختی کی ہوئے گی کہ جو ہمارے لیے، اور حضور کے ذکر سے بہتر ذکر کس کا ہے؟ بولے کہ کس کا ہے؟ حضور کے ذکر سے بہتر تو 1.25 لاکھ دنوں کا نہیں ہے۔ میں نے قسم تریاں سپاریاں دی، کہاں حضرت آدم کی بال اور کہاں زلف مصطفیٰ، اور سلام ہو ہر نبی پر۔ انبیاء کا میں گستاخ نہیں ہوں، نبیوں پر سلام ہو، مگر کیا کریں اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی۔ دنیا تے ہے ہی نہیں کوئی حضور دی مثال دا، کہاں سے ڈھونڈیں؟ خدا کی قسم نبیوں پر سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے، پر ان کی نبوت جس کے صدقے میں بچی، اس صدقے والے کا نام محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحب فرمایا اللہ پاک، او اللہ تعالیٰ الہ موسیٰ علیہ السلام، یا موسیٰ اتریدو ان اکون اقرب من کلامک الہ لسانک ومن روح بدنک الہ بدنک ومن وساوس قلبک الہ قلبک ومن نور عینک من نور بصرک الہ عینک۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو چاہتا ہے کہ میں تیرا اتنے نیڑے ہو جاؤں، اتنے نیڑے ہو جاؤں جتنا نیڑے تیری آنکھ دا نور بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایدے تو مت کے نیڑے ہو جاؤں تو جتنی تیرے جسم جان بھی نیڑے نہیں، اس جان تو بھی نیڑے ہو جاؤں تو جتنا تیرے دل دا خیال تیرے دل دے نیڑے نہیں، ایدے تو بھی مت کے نیڑے ہو جاؤں، اور جتنی تیری گلہ تیری جیب دے نیڑے نہیں، زمان دے، ایدے تو بھی نیڑے ہو جاؤں۔ قال موسیٰ نام یا رب، عرض کی ہاں رب، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے اتنے نزدیک ہو جا۔ فرمایا اگر چاہتا ہے فَأَقْسِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَىٰ مُحَمَّد، تو پھر اٹھتے اٹھتے محمد محمد کے نعرے لگا۔ لبیک لبیک یا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اب میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد۔ لوگ سو گئے جو قدر میں آپ کے نام میں چلا لے سارا لوگ سب ایک کیسے چلا حق محمد یا محمد۔ سٹیج والوں نے بھی بولنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی کہنا ہے لاؤ تمہارے بخت چمک جاستا، جدی کوئی منت ہے منو، جدی کوئی مراد ہے دل میں رکھو، جے نہ پوری ہوئے تو میرا پیو ہی کوئی جدی منت ہے کوئی من لو، پتر نہیں کسے کو تو وہ بھی منے، جدی کوئی تھی نہیں وہ بھی منت من لے، اور جدی کاروبار نہیں چلتا تھنگا نہیں چلتا وہ بھی من لے، اور مل کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے آپ نے حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد۔ اور اچھا بولو تو یہ فیصلہ بات پوری نہیں پتہ لگ جائے حضور دے غلام بیٹھے حق محمد یا محمد، 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 حق محمد یا محمد۔ سبحان اللہ۔ توبہ 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 توبہ۔ فرمایا محبوب پیارے، فرمایا موسیٰ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں بس پھر مصطفیٰ کا نام لو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر میرے محمد کا تذکرہ، سبحان اللہ۔ اور خدا کی قسم جب موسیٰ پاک سے اللہ نے کلام کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، جب حضرت موسیٰ پاک سے کلام ہوا تو حضرت موسیٰ نے میں ٹکڑا ذرا اینج کر کے مڑے نہ جدوں بیٹھنا شادی اینج کر کے مڑے نہ جدوں اور تور تو مڑن لگے، میں نے مڑ دیا ہی دل میں خیال آیا ایسا بھی کوئی ہے جس سے رب نے کلام کیا ہو؟
ایک لحاظ سے موسیٰ پاک کو اپنی ذات پر مان ہے کہ میرے جہاں کون ہوئے گا. اللہ پاک نے میرے نال گلاں کیتیاں تو باقیاں والے بلے جبریل بھیجیا تو میرے نال گلاں کیتیاں. گل تو ہے نا, باقیاں والے پاسے کے بھیجیا گل تو بہت وڈی ہے. تمہیں کوئی شادی دی دعوت دے ہر پاسے اپنا بندہ بھیجے تو تواڈے کول خود آوے. گل تو ہے نا. تو موسیٰ پاک نے یہ دل میں خیال لایا کہ میری طرف تو اللہ پاک نے جبریل بھیجا ہر طرف, تو مجھے یہاں پر بلا کر خود کلام کیا بغیر واسطہ جبریل کے. یہ خیال آنے کی دیر تھی. اتوں آواز آئی کف جا وہ دے سامنے دلوں میں توفیق ظاہر فرمایا روک قدم اگے نہ پٹی. اے جڑا خیال سوچ دے تو جواب سن کے جاؤ. سبحان اللہ. دل میں کیا سوچ رہا ہے میرے جیسا کوئی نہیں. تو آپ سن احمدنی یا موسیٰ اس مننت علیک ما کلامی وعیشت من ایمان بے احمدہ یا موسیٰ لو لم تقبل ایمان بے احمدہ ما جاورتنی بھی تاری ولا تنعام کبھی جنتی. فرمایا تم سے جو کلام کیا یہ بھی صدقہ محمد. محمد یا محمد زور سے بولے حق محمد یا محمد 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 حق محمد یا محمد. اب سمجھ آئیے ہمارے آقا کی تو مثل ہی کوئی نہیں. خدا بزرگ و برتر کی عزت کی قسم حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ پر حضور کی مثل ہی کوئی نہیں. مثل ہی ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال. حضور علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے وصال کے روزے منع فرما دی. حضور نے فرمایا رات کی دہاڑی روزہ نہیں رکھنا, منع فرما دیا. فقال الرجل ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ انت تواصل. ہاں جی یا رسول اللہ سنوں منع کر دے تو تسی آپ روزے رکھتے ہو وصال کے اور ہمیں منع کیا ہے آپ نے. بس وہ کہنے کی دیر تھی. حضور نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لستو مثلکم. فرمایا کیا کہہ رہے ہو, تم میں میری مثل کوئی بھی نہیں ہے. ہاتھ چک کے آنکھو سبحان اللہ. حضور نے نہ سے ہیں نکاح کے بعد کے دو ہاتھاں چک کے آنکھو سبحان اللہ. ایک بھی نہیں, دو ہاتھاں آنکھو سبحان اللہ, تاکہ اگر کوئی بدین دیکھے تو اس کا جنازہ نکل جائے کہ یہ ہے غلامان مصطفیٰ. فرمایا میری مثل تم میں ہے ہی نہیں. میری مثل تم میں اچھا بولو میری مثل تم میں یہ پتروں صدیقوں عمروں عثمانوں علی مثل نہیں ہو سکتے تو ہن ماں پتر جمے کی کیڑا جو مثل مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان تو پھر ذکر ان کا کیوں نہ کریں, ذکر پھر کس کا کریں. کوئی کیسا ہو تو لائیے سامنے, کوئی ایسا حسین ہے تو بتائیے, ایسا حسین ہے تو بتائیے. ان جابر ابن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی لیلت اذہیان. حضرت جابر بن سامورہ فرماتے ہیں میں نے چاندنی رات میں چند نکلے ایسی, چند نکلے ایسی. اس چند نکلی ہوئی رات میں سونے محمد عربی نو ویکھیا ویدے تو ان روز سن کہتے ہیں چاند نکلا ہوا تھا تو جانے جانا نے علیہ حلت حمراء سرکار نے سرخ رنگ کا جھبا پہنا ہوا تھا اور میں نے حضور پر نور سے صدق کو دیکھا. فرماتے ہیں فجعلت انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإلى القمر وإلى رسول اللہ وإلى القمر وإلى رسول اللہ وإلى القمر. فرمایا چاندنی رات تھی, چاند چوبر پہ تھا, میں حضور کے پاس حاضر ہوا
میں نے حضور کو دیکھا، میں کبھی چاند کو دیکھوں، کبھی حضور کو دیکھوں، پھر چاند کو دیکھوں، پھر حضور کو دیکھوں، پھر چاند کو دیکھوں، پھر حضور کو دیکھوں، فائدہ ہوا اکثر اینٹی من القمر، پھر اندر سے آواز آئی جابر چھٹ دے گریا چکراؤں پہ گئے، چاند اتنا سوڑا بھی نہیں جتنا سوڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے پھر جو مثل ہو سکتا؟ سبحان اللہ، ذکر اس کا کیجئے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، سبحان اللہ، جس کا حسن اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں، جس کا حسن اللہ کو بھی بھاگا، سبحان اللہ، جی اللہ کو بھی بھاگا، سارے بولوں کی گل اکیٹ نہیں، اللہ کو بھی بھاگا، سبحان اللہ، انہیں اللہ سے گل کرنی ہی نہیں، میں تو حضور دیاں عاشقاں نال گل کرتا ہوں، سبحان اللہ، اجے نو حضور تو سوا کوئی اور نظر آندا ہوے میں ادھر سلام بھی کدی نہیں لیا، ہم تو ملتے بھی اسے ہیں جو دیکھے تو مصطفیٰ کو، جو سنے تو مصطفیٰ کی، جو بولے تو مصطفیٰ مصطفیٰ کرے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے، ہم چلیں تو سرکار کا نام ہو، بیٹھے تو سرکار کا نام ہو، بولے تو سرکار کا نام ہو، سنے تو سرکار کا نام ہو، بیمار ہو تو سرکار کا نام لے، شفا ملے تو سرکار کا نام ہو، جب مرنے لگے تو سرکار کا نام ہو، قبر میں آنکھ کھلے تو سرکار سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، نعرہ تیرا چاچا مارو، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، میں 7 باری میں نعرہ لگانا ہے تھوڑے کو، 1 باری ہو گیا 6 باری ہو گیا، آج پورے فیصلہ بات جو آواز جانی چاہیے، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ہون چوتھی بار ہے چوہاں 11 دا صدقہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ آئیے، سبحان اللہ، یار بڑے ڈاڑے ہیں، زور تریاں کو پہلے چوتھی باری زیادہ ہونا چاہیے، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، رسول اللہ، ہون 5 دن پا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 5ویں باری نعرہ ہے، چوہاں پچھلیاں چوہاں نعرے تو زیادہ زور ہونا چاہیے، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ حیدر، یہ ہون ہے نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور دے نام کا سونا کوئی ہے ہی، اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنے سونے ہیں سرکار کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال گل، سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ جی توجہ 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 توجہ، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال اے گل اچھا بولو، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال گل کے نو آدھے اور اچھا ایک دوجہ نو سمجھا ماں گے تو آئیں جبابی مرن گے بول کے نو آدھے اے ہی رولے آلہ حضرت تسی سمجھ جاؤ قسم خدا دی ماما جمڑا چھڑ دے ہونے لگا، اے آلہ حضرت نو سمجھنا بہت ضروری ہے، اے پترو یہ فیصلہ آباد کی دھرتی عشق والی دھرتی ہے، سبحان اللہ، اور فیصلہ آباد کی دھرتی کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ اس نے سردار احمد خان جیسے بندے پیدا سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا کی قسم سلام کرتا ہوں میں اس دھرتی کو، اس لیے آپ سمجھیں اعلیٰ حضرت کو، فرماتے ہیں ہم اپنے آقا و مولا کے حسن کی تمہیں کیا سنائے ہیں امت مصطفیٰ، آئے تو مجھے میرا محبوب نے دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور تسا ویکھیا ہی نہیں ہو سن کدے تسی ویکھ لو تواڈے ہوش چھٹ جان، سبحان اللہ، قسم پروردگار عالم کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ تھی کلام چھڑ کے حدیث سنان لگا ترمذی دی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یسلک
لم یسلک طریقا، فرمایا حضور علیہ السلام کسی رستے سے نہ گزرے، فَيَتَّبَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ سَلَكَهُ مِنْ رِيحِ عَرْقِهِ، فرمایا جب سرکار گلی سے گزر جاتے نا تو بعد میں آنے والا کسی سے پوچھتا نہیں، وٹے بتلاتے تھے کہ آمنہ کا لال گزر گیا۔ زور سے کہہ دو لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ قسم ربی اسی سے نام نہیں صحیح لے سکتے، میں تو قسم چاہ گیا نا اسی سے نام نہیں صحیح لے سکتے، انہوں نے پوچھو جنہوں گلے نہیں مار دیتے، ہم تو نام لیتے ہوئے بھی 5 منٹ کے بعد تھک جاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے تھکتے ہیں، نام لیتے تھکتے ہیں، چونکہ 14ویں صدی کے بندے ہیں ہم، اور ہم نے وہ رخ دیکھا نہیں۔ اگر وہ ہم رخ دیکھ لیتے نا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر کلمہ پڑھ کے بھی کہہ رہا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر نماز میں کھڑے ہیں، ہینج تک دے حضور ہینج اگو ہینج زور دا کیتا ہے، تو قطرہ نکلے ہے، سلام پھرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ کیا تھا ہاتھ میں؟ آپ نے فرمایا وہ شیطان کو میں نے گردن سے پکڑ لیا، ابلیس کو میں نے پکڑ لیا تھا، میں تو اس کو مارنے لگا، آگے سے آیت پڑھ دی اس نے، کہنے لگا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ ہی تو میں انہوں چھٹ دیتا، اے نا کہ ابو بکر نماز میں جب میری علیہ کیوں تک دسائیں، اے اس لیے نہیں کہا کہ وہ بھی جانتے ہیں ان کی نماز ہے، تو پتروں حضور دی محبت نہیں تو تک بھی پیچھے نہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے وہ لوگ گلی سے گزر جائیں تو پتھر، اور مائی صاحبہ جو ہماری امی ہیں ان کی سن لیں، وہ فرماتی ہے ایک دن حضور تشریف لائے، سر تو ہینج کر کے امامہ لایا، ہینج کی کیا اور ایسے جب کیا فرمایا قسم ہے مجھے مصطفیٰ کے رب کی مدینے کی پہاڑیوں میں سے بھی پسینے کی خوشبو حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، اور زور دا بولو تو میرے زہی کتے بھی مرن، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد۔ ہم نے تو حضور کو دیکھا نہیں، نام لینا ہمارے ہم مشکل سمجھتے ہیں، دیکھا نہیں ہے، دیکھتے تمہیں، اور یاد رکھنا آپ سارے حضرات حضور علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ذہن میں نہ لایا کریں نعوذ باللہ من ذالک کی کوئی شخصیت آپ نے دیکھی ہوئی ہے ایسی ہوگی، آپ نے جتنا حسین کوئی دیکھا ہوا ہے وہ حضور کے قدم کی خاک بھی نہیں، سبحان اللہ۔ واللہ حضرت انس بن مالک فرماتے اے بخاری کی روایت فرمایا واللہ ما مسستو، واللہ ما فرمایا قسم میں نے اللہ سونے دی تو میں آدھا ہوں انہوں قسمہ جان دی لوڑ کے نہیں، اس نے یار کی تذکرہ تو پہلے قسم جان دی اور اللہ کی حضرت علی مشکل کشا آپ مولا مرتضیٰ نے کسے پوچھا حضور کے جنے فرمایا واللہ لمرا مثلہ قبلہ نہ بعدہ، اللہ کی قسم ان جیسا نہ پہلوں میں یار علی آپ مجھے بھی کہہ سکتے اللہ مرا مثلہ قبلہ واللہ 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 کیوں کرتے ہیں یہ جڑا میں مڑ کے آدھا نا تریاں سپاریاں کی قسم ہے وہ میں نے قرآن کی قسم ہے وہ میں تاں مڑ کے آدھا کہ جنہاں بھی دیکھا ہے نا وہ آدھا رو قسم ہے اور آبدی اے ہو گیا کوئی یا زور سے جوانو تشریف یا اور اے جنہاں جوانو نا ننگے ننگے سرال تسا زیادہ زور ماریا کرو اور مولویوں کو بھی زیادہ اونچا بولیا کرو، قسم خدا دی مولویوں کو سرکار نے بعد میں پوچھنا ہے کیا مطلب ہے تو انہوں پہلے تبلیغ چھپانا ہے میں نے پوچھ لو علماء کو پوچھ لو میں جے کدے گل دا تھوڑے تو پڑھ کے تلے لا
اللہ کی قسم چاہتے ہیں یہ بھی قسم چاہتا ہوں تو پینٹ لیا ان کا سن اج تو میں ہاتھ جو چکے تسی جناب اچھ لو اس لیے کہ حضور فرمائیں گے جو میری امت کے نیکوکار ہیں وہ سائڈ پہ رہو پہلے میں گناہگاروں کو بخشوا دوں یا رسول اللہ 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 یا اور میں قرآن کی قسم چاہ کے اگر یہ حدیث میں ٹھیک طریقے میں دونوں مقامات سمجھ آئے ایک حیدرآباد سمجھ آئے ایک دکھنے سے سمجھ آئے یہ دو مقامات پر مجھے یہ حدیث شریف سمجھ میں آئی ایک حیدرآباد میں سندھ میں اور ایک دھرنے میں حیدرآباد میں یوں سمجھ میں آئی 12 ربیع الاول شریف آیا میں اپنے ایک خلیفے کو کہا ایڈی ایڈی لمبی داڑھی ہو تہجد بھی پڑھتا ہے اسلام چاش بھی پڑھتا ہے اور سن لو کیا میں تعریف کر رہے ہیں میں نے اس کو بولا یہ جھنڈے لے اور کھمبوں پر لگانے تو جا کے کھمبے دے تو میرے ایک ایسا انتظار کرنے لگا کوئی اور پیر بھائی آئے کوئی اور پیر بھائی آئے اور اس پیر بھائی سے میں کہوں کہ تو کھمبے پر چڑھ لو جناب ایک ساتھی آیا وہ مرید میرا پان منہ بٹن کھلے ہوئے اے ملنگ جا آپ جانتے ہو طوفانی ہے تو وہ طوفانی آیا اور وہ مولوی صاحب نے وہ خلیفے میرے نے انہیں کہا جناب تسی کھمبے دے چڑھنا ہے تسی چڑھو اس وقت حضور دے نام تے چڑھا تو کھمبے دے آ گئے میں دوزخ میں چلا کے آ گیا حق محمد یا حق محمد حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد وہ بھائی ماری چھال میں چڑھ گیا کھمبے تو جھنڈا لا کے تھلے لے آیا اس نے کہا اور دسو کتنے کھمبے کے جھنڈے لانے نے دوسری یہ مجھے دھرنے میں سمجھ آئی کہ قسم خدا کی ہمارے مولوی بھائی بھی جو جاتے تھے وہ نرم گرم چادریں ڈھونڈتے تھے لیکن جوانوں کو میں نے دیکھا ہے داڑھی کو نہیں کپڑے اترے ہوئے سخت سردی کی حالت میں مجھے حدیث کی سمجھ میں آئی سرکار نے فرمایا میں نیکوں سے کہوں گا تم ٹھہرو پہلے ان گناہگاروں کو میں جنتی بنوا نعرہ رسالہ اور یہ پکی گل ہے غازی علم الدین دیکھ لو سمجھ آئیے نہیں آئی اچھا بولو احمد چینی کو دیکھ لو ممتاز قاضی کو دیکھ لو یہ میں نے سمجھ آ گئی ہے میری سمجھ پڑھ کے ڈیڈی آئی ہیں سمجھ پترو اس مولوی سارے میں اللہ کی قسم 80% مولوی میرے مخالف ہیں ایک اللہ کیوں کرتا ہے اور میں کہا میں کہاں کرتا ہوں حضور نے کیا تو اڈے تو میرے کو کام ہونا تو نہیں وہ کام یہ نہیں کرنا ہے ساری زندگی یہاں پر مولانا حضرات رہے ہیں سب کو میرا سلام ہے لیکن بتاؤ ہالینڈ کو کس نے روکا آدم حسین رضوی کلے تو نہیں روکیا پترا بابا جی نے کلیاں تو نہیں نہ روکیا وہ جدو جوان اٹھے تو بابا آگے تو پیچھے پیچھے جوان تو ہالینڈ نے پیٹا وچ موتر نکل گیا ان آگے آپ فیصلہ لوٹاتے ہیں ہمیں سمجھ میں آ گئی امت کا جوان جب اٹھے گا تو مصطفیٰ بھی کچھ ہو جائے اور کہہ دو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک بابا جی کو اللہ سلامت رکھے بابا جی کو اللہ صحت عطا فرمائے بابا جی کے سایہ اللہ اس امت پر سلامت رکھے بابا جی عطائے مصطفیٰ ہے بابا خادم کیا ہے عطائے پھر بولو عطائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مولوی فقیر بن کے کہہ رہا ہوں جس طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری عطائے مصطفیٰ فی الہند ہے یہی خادم رضوی عطائے مصطفیٰ فی پاکستان ہے جس نے امت کے نوجوانوں کو ہلا کے رکھ دیا اور حالی میں نوجوانوں کو ہی نہیں ہلایا اوپر سارا کم ہے وہ ادھر نتاں پابندیاں نہیں ہیں پھر بھی سڑیاں سلام تو چڑھے تو نہیں پتا پترو اس کے رسول ہے ہی ایسا شیر کرتا ہے
حضور کا عشق کیا کرتا ہے؟ گدڑ نہیں بناتا، کیا کرتا ہے؟ اونچا بولو، ایک باری للکر کے بولو، کیا کرتا ہے؟ شیر بھی اصلی نقلی نہیں، شیر کر دیتا ہے ایسے، اور وہ اندر ایک زندگی پیدا کرتا ہے حضور کا عشق. واللہ شیر بھی سامنے آ جائے تو نہیں ڈرتا بندہ. عن ابن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان السفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقتال جیشہ بِأَرْضِ الروم او اسرہ. حضرت ابن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا ہے حضور کے، مولا بمانا غلام، مولا بمانا حضور کے جو غلام ہے حضرت سفینہ، انہوں کا نام میں اصلی نہیں مل سکے آدمی سب. یہ پیچھے پوری کہانی ہے کہ داں اٹھاں دا بدن چکرے سن، سمجھ آئیے کتنے اٹھاں دا؟ تو میں انہوں نے نام ہی حدیث شریف کو میں اسماء الرجال یہ کتابوں میں نہیں لپایا نہ انہوں نے پتہ ہی نہیں کسی. تو سفینہ آدم کشتی نو، اور کشتی بھی کوئی نام ہے لیکن حضور دے منہ جو نکلے اونج تے نام نہیں کشتی کسی بندے دا. اور یہ پوری کہانی سن لو نا کی ہے، یہ حضور پاک کے صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، جنگل ہے بیابان، اور صحابہ کرام تھک گئے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ سامان ساڑا اجازت دیو اتھی چھڑ جاؤ، یہ ہن چکنا مشکل ہو گیا. حضور نے فرمایا اتھی چھڑنا نہیں، سارے بنو تو اس سفینے دے ہوتے رکھو. سمجھ آئی تو سارے سامان بندہ اتنے رکھے. آپ نے فرمایا انت سفینہ، تو کشتی ہے، سارے دا بوجھ تو ہی چکنا ہے. مار کے نارا سامان چک کے ٹر گئے. تو ہن سنو مزیدار گل، ہن یہ تو چنگی پیک والی گل سنا. انہی حضرت سفینہ کو ایک بندے نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ 10 بندوں کا سامان اٹھا لیتے تھے. آپ یہ گل سن رہے ہو، وہ صحابی بھی سی جنے کی تھی. آپ اسی طرح ایسے بیٹھ گئے، ایسے نیچے یوں بیٹھ گئے. یہ بات سن کر یوں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر فرمانے لگے تم نے 10 بندوں کا بولا ہے، چل 10 اونٹوں کا سامان جا رہا. ایک گل سن کے فرمایا 10 اونٹوں کا سامان ہے تیرا، یہاں پر رکھ 10 اونٹوں کا. اس نے کہا حضور رہنے دے. فرمایا رکھ. اس نے 10 اونٹوں کا سامان رکھا اور ایج بھی نہیں کیتا ہے، ایج نہیں، ہاتھ لا کے نہیں، بلکہ بالکل سیدھے اٹھے اور ٹیڑھی بھی نہیں گردن یوں رکھی. اس نے کہا حضرت اتنی طاقت کہاں سے آئی ہے؟ کوئی خاص چیز استعمال کی ہے؟ خوراک؟ کہا کل خوراک دی نہیں، کل ساری سرکار. گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار. زور دا بولو. گل ساری سرکار دیے، نہ آر دیے نہ پار دیے، نہ آر دیے نہ پار دیے. بلکہ یہ جملہ تو آپ اپنے گھروں پر لکھوائیں. سبحان اللہ. اے سارے فیصلہ بازیوں میں کہنا ہے جملہ اپنے گھروں سے لکھواؤ، گل ساری سرکار، تاکہ کوئی بدینہ آپ کو سلام بھی نہیں کرے. خدا کی قسم اور بدینوں کے سلام کی ہمیں ضرورت ہینڈ کر کے بولو، ہینڈ کر کے ضرورت ہے. کسی بدبخت کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی بدبخت کی؟ ہمیں بچانے والے مصطفیٰ، ہمیں دینے والے مصطفیٰ، بانٹنے والے مصطفیٰ، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈلوانے والے مصطفیٰ، ہمیں بخشوانے والے مصطفیٰ، قبر روشن کرنے والے مصطفیٰ، پل صراط سے پار لے جانے والے مصطفیٰ، حوض کوثر کے جام پلانے والے مصطفیٰ، ہمارے لیے سجدہ کرنے والے مصطفیٰ، روٹھے رب کو منانے والے مصطفیٰ، جا جنت دا بوا کھڑکان والے مصطفیٰ، پھر ساری امت نو نال اندر لے جان والے مصطفیٰ. نعرہ
سمجھ میں بات آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، عشق شیر کرتا ہے. عشق کیا کرتا ہے؟ اچھا بولو. وہ تو پھر عشق خود جانا. دو ٹکے کے جناب، دو ٹکے کے وہ یہ جو تبصرہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ ساتھی، دو ٹکے پوتنی دے پیتی ہوئی ٹون ہوئے ہوئے اور دو ٹکے ویلیو ان کے گانے میں بی بی جتنیوں مار دی. خاتم حسین کیا ہوتا تھا؟ دشت سہراوی نے چھوڑے. وہ دشت والا زمانہ نہیں، نہ وہ دشت ہے نہ وہ سہرا. وہ کھوتے ہو تو ان سمجھ نہیں کوئی تسی ٹی وی دے بیٹھ کے کافروں کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ وہ امت جیسی ہے آج بھی نبی کے نام پر جان کٹانے کے لیے تیار ہے. اور دسو میں کوئی شک ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنے بولو کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ آقا تیری شان کی حاضر، بولو دل بھی حاضر جان بھی حاضر. آقا تیری شان کی حاضر، آقا تیری شان کی حاضر. دو ٹکے دے بندے جناب ٹیویاں دے تبصرہ کرتے تھے. اور اے اسادی اصل کے شومی ہے قسمت. خدا کی قسم پتہ نہیں کس دن ہم جانیں گے اور کب ہمارے ہوش سلامت ہوں گے، کب ہم جانیں گے. آج ہم پر مرزائیوں کو مسلط کیا جا رہا ہے. آپ اندازہ کریں. اور جو بندہ مسلط کر رہا ہے وہ کہتا ہے او جڑا وہ فراق چودھری ہے، فراق چودھری، فراق فواد کچھ ہے. وہ جو فراق وہ جو یہ انتہا پسندی ہے ان کی مخالفت کرنا. اور انتہا پسندی دیا پترا کسی کوڑی پاؤ دیا جمعہ ہویا سوڑ کیسی تیری مت ماری ہوئی ہے. تجھ سے سنا گیا کہ دعائے درود سناؤ، تو نے نہیں سنائی. تجھ سے کہا گیا کہ درود شریف سناؤ، تو نے نہیں سنایا. اور جسے درود نہ آتا ہو وہ مرزائیوں کو شاعر کہتا ہے. جس کے سینے میں درود ہو وہ مرزائیوں کی گردنوں پر تلواریں پھیرتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. بہرحال زیادہ دیر نہیں رہے گی، اب چلے گی نہیں انشاءاللہ. کہہ دو انشاءاللہ. اب چلے گا سکہ سرکار کا. تب تو بولو کس کا؟ حکومت چلے گی، چل بھی رہی ہے اور چلے گی. نام کس کا ہے؟ سرکار. حکومت کس کی ہے؟ اللہ کس کا ہے؟ بندے کس کے ہیں؟ کائنات کس کی ہے؟ اے پیغام ہے. اب جو آئیں بائیں شاید کرے گا مٹا کے رکھ دیا جائے. زندہ آباد، زندہ آباد. سارے بولو زندہ آباد. اگلے کو زور نہ بولو. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد. یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی. یا رسول، یا رسول. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. یا نبی، یا نبی. اب یہ کسی کا بھی یا رسول یا نبی، اب یہ کسی کا بھی نہیں چلے گا. حکومت صرف حضور کی ہوگی. یہ اپنے دماغوں سے یہ نکال لیں خلق. کل بھی میں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پرسوں بھی کہا اور پیغام بھی میں نے دیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بہت زیادہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے آستانوں سے آج ایکشن ہوا ہے. سیال شریف والوں نے بھی اعلان کیا ہے اور گولے شریف والوں نے بھی مل جل کی ہے. مجھے اس بات کی خوشی ہے. ہم پیروں کو بھی سلام کرتے ہیں. اور آپ سن لیں کہ میں جو رگڑا لگاتا ہوتا ہوں وہ میری اتنی ذاتی کوئی لگا یا بغض نہیں ہے کسی کا کسی کے ساتھ. بلکہ جب آپ نے اچھا کام کیا تو ہم پیروں کو بھی سلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں کہ آپ بولے ہو. اب آپ نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ شکر الحمدللہ یہ کہا ہے آپ. اس پر بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ کو کہنا چاہیے، گردن سے پکڑنا چاہیے، بولنا چاہیے کہ کوئی مرزائی کسی بھی کلیدی سیٹ پر آ سکتا اور نہ ہی اس امت کو قبول نہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ مت نہیں سمجھیں وہ بابا جی نے
کل میری بات ہو رہی تھی تو فرمان لگا ہونے بیوقوف نے یہ سمجھے کہ حاجی سے گلاں کرنی ہے چونکہ انہوں نے ساری زندگی ملے پہلے گلاں کرانا تو انہوں نے دماغوں میں یہ بڑی آئے اسی گلاں انہوں نے سمجھ نہیں ایسا گلاں نہیں کرنی ایسا گلاں کٹانی بات سمجھ آئی ہے تو جس ٹائم جذبہ یہ ہو گردنے کٹانے کا تو پھر ان کو ہوش کے نام لینے چاہیے. کل بھی میں نے کہا تھا عمران خان کو خوفے خدا کر اور اپنی اگر تو چاہتا ہے کہ تیری شیٹ کو 4 دن چل جائے تو حضور کے ساتھ وفاداری کرنی پڑے گی تجھے. وہ رہا نہیں ہے جس نے حضور کے ساتھ بے وفائی کی. تم بھی اگر چاہتے ہو کہ مضبوط ہو تو پھر مصطفیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چلو. انشاءاللہ نام تو ان کا ویسے ہی بلند ہے لیکن تیرا بھی بلند ہو گئے. لو جی میں پھر کہہ رہا ہوں عشق کرتا ہے شیر پھر لوٹتے ہیں. عشق کیا کرتا ہے شیر. وہ جناب جا رہے تھے قابل روم کی زمین تھی ادھر جا رہے تھے اور ادھر جو الفاظ ہیں نا روایت میں وہ یہ یاد یہ تھا کہ اقتال جیشم یا اوسرا ان کو قید کر لیا گیا یا یہ رستے سے خلل ملل ہو گئے تو یہ پھر فن طلقہ حاربہ دوڑنا شروع کر دیا جلتا میں سن جیشا تاکہ یہ لشکر تک پہنچ جائے. جب انہوں نے دوڑنا شروع کیا لشکر تک پہنچنے کے لیے فائزہ ہوا بالاسد دوڑتے دوڑتے انہوں نے جنگل میں دیکھا کہ شیر سامنے آ گیا. جنے دا انداز دیکھنا ہو حضرت سفینہ حضرت نام منہ سے بولو مغفرت ہو جائے گی. جتنا پیرہ دا لیندے ہو نے پترو تو غوث پاک دا 100 کروڑ والی لوگوں نے صحابی دا ایک باری لے لو صحابی دا پھر بھی بچے. تو میں حضور غوث پاک نا سلسلے کا خلیفہ ہوں میں نام چنتا ہوں کوئی گستاخ نہیں ہوں لیکن جو حق ہے وہ یہ صحابی ہر صورت اونچا ہے. شہنشاہ بغداد سے بھی تو نام کیسا پیروں کا لیتے ہو صحابی کا بھی اونچا لو. حضرت سفینہ جب شیر کو دیکھا نا آپ نے رتی برابر نہیں ڈرے کہ آپ جہاں ہے جناب کو طبیعت میں خلل ہو ایک ذرا نہیں ڈرے ایک قطرہ شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. اب شیر سامنے آپ ان کو حواس چولی وغیرہ کو چڑیا گھر میں لے جاؤ اور بیچ میں سلاح کے دن موٹے والی سریے والی ہو شیر کو ادھر سے چھوڑو انہوں کا وضو ٹوٹ جاتا. میں مزاق نہیں کرتا انہوں کا وضو ٹوٹ جانا. شیر سامنے کوئی بیچ میں پردہ نہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال. شیر اب ایسے جمپ مارنے لگا حملہ کرنے تو قال سفینہ جبل حارث انا مولا رسول اللہ. ہاتھ چوکے آنکھوں سبحان اللہ. فیصلہ بات ہے جی کسی معنی نہیں سمجھو ترجمہ میں کرتا پر پہلے کٹ بچ کے آنکھوں سبحان اللہ. فرمایا جبل حارث انا مولا رسول اللہ. کون ہے میں نبی کہتا بتائیتا کیا ہے کیسے دیکھ رہا ہے اب پوچھے جانتا ہے میں رسول اللہ کا غلام ہوں. ایک باری پھر آگے سبحان اللہ. سٹیج علیہ تو سنہ بولے ہو پچھلے وقت کو سبحان اللہ. کون ہے میں نبی کہتا بتائیتا یہ مسئلہ میرے ساتھ ہوا ہے. اب ایسے شیر کی پوزیشن کیوں تھی یہ پوزیشن تھی حملہ کرنے کے لیے. اتنے میں ایک نقطہ بیان کروں گا کہ اجازت ہوئے وابیاں کی ذرا ماں دادی نانی مار کے مار انہوں نے پوچھو سانتا زور کا نام لینے آئے گا شرک ہو جاتی ہے. ان کتوں سے پوچھو کہ سفینہ سے زیادہ توحید کون جانتا ہے. سفینہ نے شیر کو یہ کیوں نہیں کہا انا عبداللہ. وہ شیر کو نہیں تو پتا اللہ کا تو سفینہ کہتے ہیں نا انا عبداللہ او میرا اللہ کے ایمان پچھے ہاتھ ہے. انہوں نے انا مولا رسول اللہ میں رسول اللہ کا خادم ہاتھ چکے آنکھوں سبحان اللہ. میرے کلیرے کے ٹکڑوں پر شیر نے کیا کیا جب حضرت سفینہ نے یہ کہا نا کہ مجھے دیکھنا پڑھنا یاد میں نے تکنا ذرا بیٹھنا کسی شیر ہے پوزیشن سی نا تو شیر نے اگلے دونوں پاؤں اٹھائے وہ جنہوں آٹھا
اگلے دو میں لتوں چونکہ انہیں حضور کا نام سن رہے ہیں این کر کے جو جناب نے پوچھنا لگ این کرنا شروع کرتے وَأَقْبَلَ الْأَسَدُ لَهُ بَسْبَسَةً جامع گھر میں جا کر المنجد کو اٹھا کر قاموس کو اٹھا کر فیروز اللغات کو اٹھا کر بسبسہ کا معنی دیکھنا کہ بسبسہ کسے کہتے ہیں. جب حضور کا نام سنا یوں کرنے لگا گویا یوں کر کے کہہ رہا ہو پھر تکالی کوئی نہیں کر ساری سرکار نہ آپ دیئے نہ پار دیئے نہ آپ دیئے نہ پار دیئے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. سمجھ گا لائیے کہ کوئی نہیں ہے اس کو بڑا بہادر کر دیتا ہے. اور پھر یہ گل ممکن ایسے طویل روایت ہے لیکن میں جلدی کرتا ہوں. پھر فرمایا فَأَقْبَلَ الْأَسَدُ لَهُ بَسْبَسَةً كُلَّمَا كَانَ سَمِعَ صَوْتًا فَأَقْبَلَ الْأَسَدُ لَهُ بَسْبَسَةً حَتَّى قَامَ إِلَى جَنْبِهِ. وہ پہلے ہینگے نے اس کی تھی پھر مارے جمپ تو حضرت نال آنے کے تھے کلو گئے اے وکی نال کہ دے نال وکی نال حتی اقبالا الى جنبے انہوں دی وکی کو لا کے کلو گیا کہ تسی کر لے انہوں دی غلام نہیں سمجھ آئیے کہ کوئی جمپ مار کے کول آنے کے کلوتا ہو سکے جنہوں نے نہ لے گی میں بھی انہی کا ہوں. لاؤ جناب جدو آنے کے کلو کلوتے ہیں آپ چل گئے وہ بھی نہ آپ بھی ٹرتے ہیں ہمارے شیر بھی ٹرتا کلما کانا سمیا سوتر تو جدو راہ میں جو کوئی اور گدڑ تے نوبڑ پگیار اور روڑنا یا کوئی ایسی آواز نکالے تو جب شیر کے کانوں میں وہ نوبڑ گدڑ پگیار بھیجے کی آواز آئے تو الہی اقوا جمپ مارے تاکہ چلا جائے جمپ مار کے آگے جا کر دیکھے اور جمپ مار کے دیکھ کر اس آواز جدھر سے آ رہی ہے آگے جا کر ادھر ایک گرج مار کر یہ بتلانا چاہتا تھا کہ کلا سمینہ نہیں میں بھی نہ آدھا سما یمشی الى جنبے ہی پھر چلتا ہوا آپ کی بغل میں آ جائے حتی بلغ الجیش ثم رجع الاسد یہاں تک کہ جب لشکر سامنے آیا اور سبینہ پاک لشکر کو دیکھ چکے تو لشکر والا نے آپ کو دیکھ لیا. آپ جب لشکر سے ملے تو شیر کھڑا ہو گیا اجازت مانگنے کے لیے تو لشکر نے پوچھا یہ کیا ہے. آپ نے فرمایا یہ جنگل سے میرے ساتھ آ رہا ہے اور یوں اشارہ کیا اور شیر لوٹ گیا. قافلے والے نے پوچھا کہ یہ شیر تجھے چھوڑنے آیا ہے کہا مجھے نہیں چھوڑنے آیا گل ساری سرکار حضور دے نال دا کوئی ہے ہی این کر کے ذرا کو نہیں حضور دے نال دا کوئی ہے ہی. اعلیٰ بریلوی فرماتے ہیں کیا ٹھیک ہو روح نبوی پہ مثالی گل پامال جلوائے کفے پا ہے پامال جلوائے کفے پا ہے جمال گل. فرمایا کیسے ہم کہہ دیں حضور کے چہرے کو پھول. فرمایا حضور تو اگر تلی ایسے کر دیں تو باغوں میں پھول رہے کوئی. حضور اپنے پاؤں کی تلی یوں کر دینا تو قسم قرآن دی پھول ٹھہ جان درختہ نہ لو چونکہ انہوں نے کائنات میں ایسی سونی تلی نہیں دیکھی کہ جس کی تلی کے حسن کا مقابلہ گل نہ کر سکے اس کے چہرے کو کیسے